الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ سورۃ الابراہیم چل رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے پچھلی آیتوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق اللہ کے تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ مختلف قسم سے ستایا کرتے تھے، تو ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، یہ کہا کرتے تھے کہ تم بھی ہماری طرح ایک انسان ہو۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا۔ اس سے پہلے بات ہوئی ہے کہ اگر وہ کہ انسان کے لیے بھی وہ منع کرتے اور کہتے کہ فرشتہ ہمارا رسول ہونا چاہیے تھا، اور اگر فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیا جائے تو پھر انکار کرتے کہ فرشتہ جو ہے صرف اس سے خیر کے کام ہوتے ہیں، شر کے کام نہیں ہوتے۔ انسان جو ہے خیر اور شر دونوں کام کرتا ہے، تو کیسے میل کھا سکتا ہے؟ یہ ہمیشہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیشہ یہ سوال اٹھایا ہے۔ عبادت سے روک دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی عبادتوں سے روکا، ان کی بتوں کی عبادتوں سے روکا۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کی عبادتیں ہیں، وہاں سے چلی آ رہی ہیں، ہم کیسے اب روک سکتے ہیں؟ یہ موضوع قرآن مجید کے کئی حصوں میں آیا ہے کہ کفار نے ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ عبادت ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ باپ دادا سے کوئی چیز چلی آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو سکتی ہے، کیونکہ آج بھی کئی لوگوں کو جب سمجھانے جاتے ہیں ان کی عبادات کے تعلق سے، ان کے عقائد کے تعلق سے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا سے ہمیں کرنے کو آئی، یہ نیا دین کہاں سے لے کے آیا؟ یہ سوال ہمیشہ اٹھتا ہے حق کے خلاف۔ لوگ جو ہے اس سوال کو کھڑا کرتے ہیں ہمیشہ۔ یہ سوال نیا نہیں ہے، یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آ رہا ہے۔ اس وقت جو ہے کفار کیا کرتے تھے، اب جو ہے نام نہاد مسلمان یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ یہ ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل جو ہے پیش نہیں کر سکتے۔ آج بھی وہی حال ہے۔
ان کے سامنے اگر آپ دلیل کی بات کریں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے علماء جو ہے دلیل نہیں دیتے، صرف ان کی بات سننا ہے۔ حالانکہ دلیل ضروری ہے۔ وہ لوگ جو ہے دلیل کا مذاق اڑاتے ہیں کہ عالم جس طرح کہتا ہے اس طرح مان لینا چاہیے، دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم ان سے دلیل مانگو، وہ دلیل کو پیش نہیں کر سکتے۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھائیں، اور ایمانداروں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں تھی، بلکہ پچھلی امتوں کے لوگ بھی اپنے انبیاء پر یہ سوال اٹھایا کرتے تھے انسان ہونے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جواب دے رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے کہ جسے چاہے وہ اپنا نبی بنائے، جسے چاہے وہ اپنا برگزیدہ بندہ بنائے، جسے چاہے وہ چن لے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ نے کہا ان اللہ اصطفیٰ، انبیاء کے تعلق سے کہا کہ انبیاء کو اللہ نے چن لیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ کس کو کیا مقام دے دے۔ اور دوسرے مقامات پر تلک الرسل میں بقرہ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے دے، جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت دے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نبی بنانا، نبی نہیں بنانا، نبی کا عہدہ دینا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی انسان کے حق میں نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھائیں۔ یہ ان لوگوں کے اوپر بھی مار ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اللہ کا حکم ہوتا تو معجزہ ہوتا، اللہ کا حکم ہوتا تو ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچاتے تھے۔ اس کے برخلاف ایک لفظ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نہیں نکلتا تھا جو اللہ کے حکم کے خلاف۔ ان هو الا وحی یوحی، جو اللہ کی جانب سے وحی ہوتا ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے، چاہے قرآن کی آیتیں ہوں، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں، حدیثیں ہوں، سب کچھ جو ہے وحی ہے۔ یہ وحی قرآن ہے، یہ وحی حدیث ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، دونوں وحی ہیں، دونوں اللہ کی جانب سے نکلتا ہے، آتا ہے۔ اور معجزات بھی اسی طرح ہیں، معجزات بھی اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ نبی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، نبی غیب دان نہیں ہوتے، اور ایمانداروں کو صرف اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ سب چیزوں پر ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، ہر چیز پر۔ اور اللہ نے کہا کہ ایمان والے جو ہے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور بھروسہ کرنے کی صورت میں ان کو کیا ہوتا ہے، ایسے راستے اللہ ان کو کھول دیتا ہے رزق کے کہ ان کو معلوم تک نہیں ہوتا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، انہیں نعمتیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ مؤمنوں کی علامت ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ یہ باتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں۔ انتم الا بشر مثلنا، خود وہ لوگ کیا کرتے تھے، کفار جو ہے اللہ کے نبی کو بشر مانتے تھے، لیکن آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے فضل ہوا تھا، کرم ہوا تھا کہ ان کو آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں اللہ نے قرآن مجید میں بتائی ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.